بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف کے ترجمے کی نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور جب ہم نے وعدہ لیا بنو اسرائیل سے اس بات کا کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانہ، اور اپنے والدین سے تم اچھا برتاؤ کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور مسکین لوگوں سے اور یتیموں سے اور رشتہ داروں سے بھی، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو گے، واقیموا الصلاة، اور نماز کو قائم کرو گے، وآتوا الزکاة، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثم تولیتم، پھر تم اس سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر یہ کہ کچھ تھوڑے سے جو باقی رہ گئے، وانتم معرضون، تم پھرے اس حالت میں کہ تم اس سے اعراض کر رہے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا وعدہ تم سے، لا تسفکون دماءکم، کہ تم نہیں بہاؤ گے اپنے خون، یعنی اپنے میں سے کسی کو قتل نہیں کرو گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور تم اپنے لوگوں میں سے کسی کو نہیں نکالو گے اپنے شہر سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس کا اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اپنے اوپر خود گواہ بھی ہو گئے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم نے قتل کیا اپنوں میں سے، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نے نکالا اپنوں میں سے ایک گروہ کو اپنے گھروں میں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم نے اعلانیہ طور پر گناہ بھی کیا اور حد سے تجاوز بھی کیا، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور پس اب جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، لائے جاتے ہیں قیدیوں کی شکل میں، تُفَادُوهُمْ، تو تم ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور ان کو نکالنا ہی تمہارے اوپر حرام تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو بھلا کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، پس کیا سزا ہونی چاہیے، کیا جزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تم میں سے اس طریقے سے کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ اس کو رسوائی ملے دنیا کے اندر، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو لوٹایا جائے گا اس سے سخت عذاب میں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ غافل نہیں ہے اس سے جو یہ کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ آیت جس کا ابھی ترجمہ کیا گیا ہے آپ کے سامنے، اس کا ایک پس منظر ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی دو قبیلوں میں آباد تھے مدینہ منورہ کے پڑوس میں، اور اسی طریقے سے وہاں پر مدینہ منورہ کے اندر بھی دو قبیلے آباد تھے انصار کے، جو اوس اور خزرج کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہودیوں کے یہ قبائل، ان کا نام قریظہ اور بنو نذیر تھا، بنو نذیر۔ تو یہ جو دو قبیلے تھے ان میں سے ہر ایک قبیلہ مشرک ایک قبیلے کے ساتھ اٹیچ تھا، تو جب ان دو قبیلوں کے درمیان جو اوس اور خزرج کے تھے کو لڑائی ہوتی تو یہ بھی اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل جاتے، اور چنانچہ اس لڑائی میں آپس میں ان کے ایک دوسرے کے قتل بھی ہوتے، لیکن جب ان میں سے کوئی قید ہو کر آ جاتا، وہاں قیدی بن جاتا جنگی، تو اس کے فدیے کے لیے یہ دونوں قبیلے، یہودی قبیلے، آپس میں مل کر فدیہ جمع کرتے اور اس کو چھڑاتے۔ تو جب ان سے کہا جاتا بھئی اس طریقے سے کیوں کر رہے ہو، تو کہتے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم میں سے کوئی یہودی کہیں بھی قید ہو جائے تو ہم نے اس کو مل کر چھڑانا ہے، تو اس لیے ہم یہ چھڑاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تم آپس میں جو ہے تم کسی کو شہر سے مت نکالو، تو تم جو ہے وہ سب باتیں چھوڑ کر صرف اس ایک بات پر کہ فدیہ دینے کے معاملے میں
تم اللہ کی بات مانتے ہو اور دوسری باتوں میں نہیں مانتے ہو، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو کیا تم جو ہے وہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو جو اس طرح کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ دنیا کے اندر صرف ندامت اور رسوائی ملے گی۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی دنیا بالآخرہ، آخرت بیچ کر، فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب میں، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور ہم نے پے در پہ ان کے بعد بھیجے رسول۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تو کیا جب کبھی بھی کوئی رسول تمہارے پاس لائے گا ایسی چیز، لا تہوی انفسکم، جس کو تمہارے نفس قبول نہ کریں یا نفس اس کی خواہش نہ کرتے ہوں، استکبرتم، تو کیا تم تکبر کرو گے؟ ثم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، تو ایک گروہ انبیاء کا تم نے اس کو جھٹلایا ہے، اور ایک گروہ انبیاء کا ایسا جس کو تم نے قتل کیا ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اب جب ان سے یہ دین کی باتیں کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ بل لعنہم اللہ، لیکن حقیقت یہ کوئی غلاف وغیرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، چنانچہ ان میں سے بہت تھوڑے سے ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، پس جب آ گئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن شریف، من عند اللہ، جو اللہ کے ہاں سے ہے، مصدق لما معہم، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی بھی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ مدد مانگا کرتے تھے کفار پر اسی کتاب اور اسی نبی کے آنے کی۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب آ گیا ان کے پاس، مَا عَرَفُوا، تو انہوں نے ان کو پہچانا نہیں، کفروا بھی، بلکہ ان سے کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی بھی لعنت ہے کافر لوگوں پر۔ ناظرین، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اسی نیک تمنا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آئندہ کلاس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔